السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حوض کوثر سے ہٹائے جانے والے شخص کے بارے میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض کوثر سے ہٹائے جانے والے. ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم دو کام نکال رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ جانیں گے کہ حوض کوثر سے کن کو ہٹایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے ذریعے اپنی اردو ریڈنگ کو امپروو کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. حوض کوثر سے ہٹائے جانے والے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، یعنی میں تم کو پلانے کے لیے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا. جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو میرے پاس حوض سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. پھر ارشاد فرمایا، ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. پھر ان کو مجھ تک نہ پہنچنے دیا جائے گا بلکہ میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی، اور وہ پینے سے محروم رہ جائیں گے. میں کہوں گا، یہ تو میرے آدمی ہے، ان کو آنے دیا جاوے. اس پر مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھی. یہ سن کر میں کہوں گا، دور ہو جنہوں نے میرے بعد اول بدل کیا. دین میں پچر لگانے والوں کا اس وقت کیسا برا حال ہوگا جب قیامت کے دن پیاس سے بے-تاب اور مصیبت سے عاجز و بے کس ہوں گے، اور حوض کوثر کے قریب پہنچا کر دھتکار دیے جائیں گے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ایجادات کا حال سن کر دور دور فرما کر پھٹکار دیں گے. قرآن و حدیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اور جو حدیثوں اور آیتوں سے نکلتا ہے، اسی پر چلنے میں بھلائی اور کامیابی ہے. لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں رد و بدل کر رکھا ہے، جن سے ان کی دنیا بھی چلتی ہے اور نفس کو مزہ بھی آتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پا گئی ہے. ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے ہی کو برا کہتے ہیں. ہم سیدھی اور موٹی سی ایک بات کہہ دیتے ہیں
کہ جو کوئی کام کرنا ہو، حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس طرح کرو، اور جس طرح آپ نے کیا اسی طرح عمل کرو۔ دنیا دار، پیر، فقیر یا مولوی ملا اگر کہیں کہ فلاں کام میں ثواب ہے اور اچھا ہے تو ان سے ثبوت مانگو اور پوچھو کہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں، اور حدیث شریف کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرنا پسند تھا یا آپ نے اس کو انجام دیا ہے۔ مرنے جینے اور بیاہ شادی میں عورتوں نے اور دنیا دار پیروں فقیروں نے بڑی بدعتیں اور غیر شرعی رسمیں نکال رکھی ہے۔ سویم، چہلم، قبر پر چادر، قبر کا غسل، سندل، عرس، پختہ قبر اور اسی طرح کی بہت سی باتیں جو قبروں پر ہوتی ہے بدعت ہے۔ ایسا کرنے والے انجام سوچ لے، حوض کوثر سے ہٹائے جانے کو تیار رہے، اور قبر کا طواف اور قبر کو یا پیر کو سجدہ، یہ تو شرک ہے جو گناہ میں بدعت سے بڑھا ہوا ہے۔ اپنے اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ عام طور سے مشہور ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بنائی ہوئی بات ہے۔ چلے ناظرین، اور آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت بلند اور پست کرنے والی ہوگی۔ قیامت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جس وقت ہونے والی واقع ہو جائے گی، نہیں ہے اس کے ہونے میں کچھ جھوٹ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی۔ قیامت کے روز اعمال کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا، اور چھوٹائی بڑائی کا معیار نیکی بدی ہوگی۔ یہاں دنیا میں جو چھوٹا بڑا ہونے کے معیار ہے، یہیں رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے متکبر جو دنیا میں بہت مغرور اور سربلند سمجھے جاتے تھے، قیامت کے دن دوزخ کے گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان کی بڑائی اور چودراہٹ خاک میں مل جائیں گے۔ وہاں یہ مردود کہیں گے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ
آیا جاتی رہی۔ میری حکومت اور یہ کہنا اور کفِ افسوس ملنا کچھ کام نہ آئے گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں متواضع بن کر رہتے تھے۔ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور نیچی ذات کا سمجھتے تھے، اور ان کو اپنی بڑائی کا کچھ خیال نہ تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے خداوند کریم سے اپنا تعلق صحیح رکھا اور احکام خداوند پر عمل کرتے رہے، اس لیے قیامت کے روز ان میں سے کوئی مشک کے ٹیلہ پر بیٹھا ہوگا، کوئی نور کے ممبر پر ہوگا، عرش کے سایہ میں مزے کرتے ہوں گے۔ پھر بہت سے تو بے حساب اور بہت سے حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے شفاف بالا خانوں میں چین سے رہیں گے۔ اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بہت سے لوگ جو دنیا میں کھاتے پیتے اور نعمتوں میں رہنے والے ہیں، آخرت میں ننگے بھوکے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ خبردار، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، جس کا پتہ آخرت میں چل جائے گا۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تواضع و انکساری کے باعث اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے کو عزت دار بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تواضع اور انکساری و عاجزی ان کو جنت میں پہنچا دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ قیامت کے روز بھاری بھرکم موٹا تازہ آدمی آئے گا، جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہ ہوگا، یعنی اس کی حیثیت اور پوزیشن اس روز نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میری بات کی تصدیق میں اس آیت کو پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ آج دنیا میں بہت سے آقا ہیں جن کے نوکر چاکر اور خادم ہیں، ان نوکروں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بہت سے لوگ دولت یا عہدہ کے نشہ میں کم حیثیت لوگوں سے بے غاریں لیتے ہیں اور بات بات میں لات گھونسا دکھاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن صحیح فیصلے اور واقعی انصاف کا ہوگا۔ وہاں بہت سے نوکر چاکر اور کم حیثیت لوگ بلند ہو جائیں گے اور کبر و نخوت والے، دولت و پوزیشن والے جو خدا کے باغی تھے پست ہو جائیں گے، ان پر ذلت سوار ہوگی اور دوزخ کا راستہ دیکھیں گے۔ کیا حال بنے گا ان لوگوں کا جو بڑائی کے لیے الیکشن لڑتے جاتے ہیں اور
بڑائی کی امید میں یا بڑائی ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنا انجام سوچ لے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا کیونکہ بہت عبرت بھرا واقعہ ہے۔ اس میں آپ سیکھیں گے کہ حوض کوثر سے کن لوگوں کو ہٹایا جائے گا، اور قیامت کے روز کن لوگوں یعنی سب کو اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جائیں گے۔ اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم جو دنیا میں کسی کا نام رکھے، اچھا نام رکھے، تاکہ قیامت کے دن بلائے تو اچھا لگے۔ چلیے ویڈیو کو یہیں پہ پوز کرتے ہیں، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا، اور جہاں پر ڈاؤٹ ہو اپنے ڈاؤٹ کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔